अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह थोड़े से मैं चंद कलमात के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। कुरान पाक के 15वें पारे में है सूरह काफ, जिसमें और बहुत सारी सबक असबाक के साथ, लेसन्स के साथ अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए 3 बेहतरीन ऐसे कलमात भी सिखाए हैं जो कि हमें अपनी जिंदगियों में शामिल करना चाहिए, हर काम करते हुए, उठते बैठते, क्योंकि हम हर हाल में, हर लिहाज से हम अपने रब के मोहताज है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मेरा दिल चाहा कि आज मैं उस पे तफसील तो इंशाल्लाह जब हम सूरह काफ तक पहुंचेंगे तो फिर उसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत लेसन्स हैं, वो तो हम उस वक्त इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी इन कलमात के बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी ताकि इसको हम अपनी जिंदगियों में शामिल कर लें। सूरह काफ की इब्तिदा होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। और ऐसे ही आप अगर उसका देखें, जो इससे पहले की जो सूरा है उसमें भी, जो सूरह बनी इसराइल है उसके भी शुरू के जैसे सूरह जो शुरू होती है उसमें है सुब्हानल्लज़ी, मतलब अल्लाह ताला के नामों से शुरू हो रहा है। इसी तरह जो सूरह बनी इसराइल खत्म हो रही है तो वो अल्लाह ताला के हम्द के साथ खत्म हो रही है। उसमें जैसे आखिरी आयत है ना, कुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। और फिर जो सूरह काफ है उसकी इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, किस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस पर जिसने अपने बंदे पर ये किताब, ये कुरान नाजिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कलमात है जो कि अल्लाह ताला की सिफ्त के साथ, उसका हम्द सना के साथ साथ शुक्र शुक्र के भी कलमात है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह में दोनों चीजें कवर हो जाती है। हम अल्लाह ताला की तारीफ पे कर लेते हैं उसके हम्द सना के साथ। हम्द का मतलब है हम्द सना, तारीफ करना, तारीफ के काबिल सिर्फ वही जात है। और साथ हम ये शुक्र के कलमे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस जात की जो कि सब तारीफों के काबिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह को हमने अपनी जिंदगियों में शामिल करना है हर हाल में, उठते बैठते। कोई नेमत हमारे सामने नजर आती है, कुछ हम खाते हैं, कुछ अच्छा हम फील करते हैं, रिस्क अल्लाह ताला हमें देता है, कुछ भी जहाँ पे भी कुछ भी हो, क्योंकि हम हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह को अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ रुकू है जिसमें जो मुशरिकीन मक्का थे वो, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि वो तरह तरह के सवाल करते थे, उनकी ये कोशिश होती थी कि हम कुछ ऐसे सवाल करें जो कि इनको ना पता हो, और इस काम के लिए वो मदद लेते थे जो कि इर्द गिर्द के जो यहूदी उलमा थे, क्योंकि जो यहूदी उलमा थे उनके पास किताबें थी, सारी किताबें ही उनके पास है, उनके पास इल्म था, बहुत शुरू से था। तो वो पढ़े लिखे और आलिम तस्वुर किए जाते थे और थे भी। तो उनसे वो पूछते थे कि क्या ऐसी बातें हो सकती है जो कि गुजर चुकी हैं, जिसके बारे में हम इस नबी से हम पूछ लें और इनको ना पता हो। उन्होंने बताया था एक तो अस्हाब काफ के बारे में और रूह के बारे में, कि रूह के बारे में इनसे पूछे, अस्हाब काफ के बारे में इनसे पूछे। तो ये फिर मुशरिकीन मक्का जब आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, क्योंकि तरह तरह के सवाल करते थे, तंग करने के लिए, अजियत देने के लिए और झूठा साबित करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, ये अस्हाब काफ कौन थे, इनका क्या किस्सा है, आपको कुछ पता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म तो नहीं होता था, वो तो जो वही आती थी उसी के हिसाब से उनको पता चलता था और वो आगे बताते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि मैं कल बताऊंगा।
मुशरिकीन मक्का जैसे अबू जहल और उसके साथ के लोग थे, वो आए थे और पूछा था, अच्छा ये मोहम्मद ये तो बताओ ये असहाब काफ का क्या क्या किस्सा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। अच्छा, कल बता के कल आ गया और कोई वही नहीं आई, और ये 15 दिन तक अल्लाह ताला ने वही को रोक के रखा। सोच सकते हैं आप लोग क्यों? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कल बताऊंगा, ये नहीं कहा कि इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं बताऊंगा, अल्लाह की तरफ से वही आई तो मैं बताऊंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा। ये कलमात सूरह काफ में चौथे रुकू जब शुरू होता है तो उसके दूसरी ही आयत में है, आयत नंबर 24 है। तीसरे रुकू में सूरह काफ का असहाब काफ का जिक्र हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ रुकू में ये अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वार्न कर रहे हैं। 15 दिन तक आप यूं समझे कि ये अल्लाह ताला ने उनको ये कलमात ना कहने के, कि मैं कल बताऊंगा का मतलब है कि अच्छा भाई आप खुद से बता सकते हैं, आपको कुछ इल्म है, जो कुछ बताते हैं वो तो आप अल्लाह ताला के हुक्म से बताते हैं, वही आती है तो आप बताते हैं। तो 15 दिन तक कोई वही नहीं आई, और जिस तकलीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जो मुशरिकीन मक्का ने उनका मजाक उड़ाया और जो ताने देते रहे आते जाते कि हाँ क्यों अभी तक पता नहीं चला, वो कोई जिन नहीं आया आपके पास, क्योंकि वो तो जादूगर समझते थे कि ये तो कोई जादू हुआ है इन पर, और खुद से पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें कर रहे हैं। तो हाँ मोहम्मद अभी तक खबर नहीं आई, ये मतलब ऐसे गलियों में फिर फिर के वो उनको तंग करते थे, और ये 15 दिन सख्त तरीन दिन वही के बगैर गुजरे। लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि बताना चाहता था, दिखाना चाहता था अपने इस महबूब हस्ती को भी, वो जहां भी उनसे गलती होती है, अब जो महबूब बंदे होते हैं उनकी पकड़ भी उसी हिसाब से होती है। तो 15 दिन तक वही से महरूम रखा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, और कोई वही नहीं उतरी। फिर उसके बाद जब 15 दिन के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ये आयत नंबर 23 और 24 में है कि आपके कहने से या आपके करने से कोई काम नहीं होता, और आप हरगिज ये ना कहें, वला तकुलन्न लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, आप हरगिज ये ना कहें कि मैं कल करने वाला हूँ ये काम, उस वक्त तक जब तक आप ये ना कहें, इल्ला अन यशा अल्लाह वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनी, अगर अल्लाह चाहे तो होगा ये काम। और याद रखिएगा कि अगर अल्लाह को भूल गए तो फिर उसके अलावा तो आपका कोई मददगार नहीं है। तो ये 15 दिनों में अल्लाह ताला ने सख्त तरीन तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख के ये बता दिया कि कोई भी काम वो महबूब हस्ती की वजह से अगर नहीं होता तो हम क्या गुनहगार बंदे हैं, हम क्या कैसे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, ये मैं कर लूंगी, ये तो मैं कर सकती हूँ, जब तक अल्लाह का करम ना हो इंशाअल्लाह। तो ये ऐसे कलमात हैं जो कि कुरान पाक में यूं समझे कि प्रैक्टिकली अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ये कहोगे तो इंशाअल्लाह ऐसा होगा। तो इंशाअल्लाह हमने कहना है, जो भी हम बात करें, जो अभी जिसके लिए हम कोई प्लान कर रहे हो, जिसका हम सोच रहे हो कि हम कर लेंगे या हम करने वाले हैं या हम कल कर लेंगे, उसके लिए इंशाअल्लाह, इन अगर शाह का मतलब होता है चाहना, अगर चाहे अल्लाह, इंशाअल्लाह अगर चाहे अल्लाह तो ही हो सकता है। अल्लाह ताला ना चाहे तो नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, हमारी ये हैसियत नहीं है, हमारी ये इस्तिताअत नहीं है, हम किसी काबिल नहीं है, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो अपना जिस्म है ये हमारे बस में नहीं है। हम खा लेते हैं लेकिन खाते वक्त टेस्ट हमारे उसमें नहीं है। जो अल्लाह ताला जुबान से हमें जो टेस्ट कराता है कि इसका जायका कैसा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, ये हमारे बस में नहीं है। फिर जब खाना चला जाता है तो वो हजम करना हमारे बस में नहीं है, हम जितनी भी कोशिश कर ले। कभी आप लोगों ने देखा होगा जब ज्यादा खा ले और एसिडिटी जब बढ़ जाती है स्टमक में, हम जितनी भी कोशिश कर ले हम उसको ठीक नहीं कर सकते, दवाइयों पे दवाइयां भी ले ले, कभी क्या खाते हैं, कभी क्या पानी पी रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा खाना ज्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए हजम करना मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे ही हजम करने के बाद जो गलाजत होती है उसको दूर करने की हमारी इस्तिताअत नहीं है।
کوئی ایک دن بھی ایک سے زیادہ دن ہو جائیں اگر وہ غلاظت رکی رہے تو ہم مطلب ختم ہو جائیں گے. ہماری جسم میں پورے جسم میں ہماری گندگی پھیل جائے گی اور اس غلاظت کو دور کرنے کی ہم میں ہمت نہیں ہے اور نہ ہمارے بس میں ہے. اتنے بے بس ہے ہم. تو یہ ہمیں بس سوچنا چاہیے کہ کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور اگر وہ چاہے انشاءاللہ اس کام میں میری بہتری ہو تو اگر اللہ چاہے تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ سے یہ کہ آپ نے اس کام کا آپ نے سوچ تو لیا, ہمت تو آپ نے کر لی, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا, پھر انشاءاللہ اس کام میں بہتری بھی ہوگی اور بہترین طریقے سے بھی وہ ہوگا. تو ایک الحمدللہ, پھر انشاءاللہ. کوئی بھی کام آپ خود سے نہیں کر سکتے, انشاءاللہ. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت کہانی آگے 4 رکوع میں, جیسے 3rd رکوع میں یہ سارا ذکر ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کبھی کوئی ایسی بات آپ نے منہ سے نہیں نکالنی کسی بھی کام کے لیے کہ یہ میں کر لوں گا, یہ ہو جائے گا, جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے تو. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں. پورے رکوع میں صرف یہی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے سمجھا رہے ہیں. پھر 4th رکوع میں 2 ساتھیوں کا ذکر ہے, 2 ساتھی ہے, 2 دوست ہے, 2 مردوں کا ذکر ہے, 2 لوگ ہیں جو کہ ذکر ایسا ہے کہ مطلب وہ دوست ہے اور وہ جیسے 2 دوست مل کے جیسے واک کر رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, ایسے ہی وہ ذکر کرتے ہیں. تو 2 دوست ہیں اور وہ ایک باغ میں چل رہے ہیں. اچھا, ایک دوست جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, اس کے پاس باغات ہے, مطلب اس باغ کا اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورتی سے ذکر کیا ہوا ہے کہ کھجوروں کا باغ ہے, اور کھجوروں کا باغ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انگوروں کے نا بیل لگے ہوئے ہیں, اور وہ بیل ایسے ہیں کہ کیونکہ بیل کو تو اوپر چڑھنے کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تو وہ کھجورے جو ہیں وہ اس کے لیے جیسے چھت کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یوں سمجھے کہ جیسے ارد گرد پوری جو باؤنڈری ہے وہ کھجوروں کے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے نا انگوروں کے بیل لگے ہوئے ہیں سارے پورے اس میں, جیسے آپ ایک بڑے سے فارم ہاؤس کو آپ امیجن کریں, اور ان کے بیچ بیچ میں نا پانی بھی, جیسے چھوٹی چھوٹی نہریں اپنے جن کی زمینیں ہوتی ہے, یا فارم ہاؤس میں بھی آپ لوگ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ پانی کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, جیسے چھوٹے چھوٹے نالے بنائے ہوتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی نہر, بڑی جگہ ہو, بڑی زمینیں جن کی ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے نہریں نکال کے اس میں سے بیچ بیچ میں سے پانی گزرتا ہے. تو اس طرح کے کسی خوبصورت باغ کا آپ لوگ تصور دماغ میں لائیں کہ ایسے ہی خوبصورت مطلب زمین اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے, پھر اس میں اس قسم کے خوبصورت کھجوروں کے درخت ہے, انگوروں کے بیل ہے, اور پھر ان کو پانی کے لیے ادھر ادھر نہیں جانا پڑتا, پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہوا, ان کے بیچ بیچ میں سے نہریں گزرتی ہے. اچھا, ایسے خوبصورت باغ کے ساتھ ساتھ نا وہ دونوں چل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا باتیں کیسے کر رہے ہیں کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نوازا ہے, جو نعمت دی ہے یہ باغ, وہ ایسے ذکر کرتا ہے کہ یہ اتنا خوبصورت باغ یہ میرے پاس ہے, اور یہ اس کے پھل ایسے ہیں, اور مطلب میں سارا سال کبھی کیا کھاتا ہوں کبھی کیا کھاتا ہوں, جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ سب کچھ مجھے مل جاتا ہے, اور میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے, میرے پاس اولاد بھی ہے, اور مطلب پورا سال جو ہے وہ میں اپنی اولاد کو بھی کھلا سکتا ہوں اور خود بھی کھاتا ہوں, اور مطلب ایک یوں سمجھے کہ جیسے ایک تھوڑا سا نا چاہے نہ چاہتے ہوئے ہو لیکن ایک تکبر سے دیکھتا ہے اپنے باغ کی طرف اور اپنے اس مال کی طرف, اور کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارا کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے, یہ ختم کیسے ہوگا, مطلب یہ میرے پاس ہے اور مجھے مطلب میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہوں اور مجھ پر بڑا کرم ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے. اچھا, ساتھ والا جو دوست ہے یہ باتیں تو یہ ساری سن رہا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ سارا کچھ گزر رہا ہے کہ یہ اس طرح کی یہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ یہ ساری باتیں اس کی سن لیتا ہے اپنی دوست کے, تو پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا
بہت ڈیٹیل میں اگر میں جاؤں گی آیات کے ساتھ ساتھ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ بہت ہی خوبصورتی سے وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مطلب اپنے خاص بندوں کو ہی نوازتا ہے، اور اس کے لیے تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ایسے ہوتا کہ تم جب اس اپنے باغ میں یا اپنے اس مال کو یا اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہو تو کیوں نہ تم کہتے کہ ماشاء اللہ، جو چاہے ماں جو شاہ چاہے اللہ نے، لا قوت الا باللہ، یہ کلمات آتے ہیں آیت نمبر 39 میں سورہ کاف کے۔ تو کیوں نہ تم مطلب ایسا کہتے، بڑا مطلب انداز بڑا خوبصورت ہے، کیوں نہ تم یہ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اگر اللہ چاہے، اگر چاہا اللہ نے، لا قوت نہیں ہے کوئی قوت مگر باللہ صرف اللہ کی، الا باللہ صرف اللہ کی۔ مطلب تم ایسے کہتے ہوئے، یہ کلمات کہتے ہوئے کیوں نہ داخل ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، اور اس کے آگے تو کوئی قوت ہے ہی نہیں بڑی، تو یہ اسی کا تو کرم ہے، اور وہ اگر چاہے تو مجھے اس سے زیادہ دے دے، اور وہ اگر چاہے تو اس پر عذاب بھی آ سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، اسی کا تو مال ہے۔ یہ تو ہماری بے وقوفی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں میرا میرا میرا، میری چیز، میرے بچے، میرا گھر، میری زمین، میرا مال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو تمہیں نہیں پتا کہ کسی بھی وقت اس پر یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا وہ جو اتنا کچھ دے سکتا ہے وہ لے نہیں سکتا؟ یہ اس کے وہ کلمات ہے۔ اور پھر ہوتا ایسا ہے جی، اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے دو بندوں کا، پھر ہوتا ایسا ہے کہ یہ اس نے تو اس کو سمجھا دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد نا ایک دم سے اس کے وہ باغ، سب سے پہلے تو وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، پانی خشک ہو جائے تو اس کے وہ باغ کا جو، ظاہری بات ہے سارا کچھ چلتا ہی پانی پہ ہے، تو اس کے وہ سارے درخت اور وہ سارے کچھ خشک ہو جاتے ہیں، خشک ہو جائیں تو میوہ کہاں سے آئے گا؟ پھل نہیں آتا، اور وہ سب کچھ آپ یوں سمجھے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی آج کل آپ لوگ اچھی طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر کسی زمینیں بھی تھی، کسی نے گھر بھی بنایا تھا، اس سے لاب آ گیا اور سب کچھ بہا کے لے گیا، یہ کسی کے بس میں تو نہیں ہے، مطلب یہ تو قدرتی آفات ہے۔ قدرتی آفات کا تو آپ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے مدد مانگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کا وہ سارا کچھ مطلب اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے کہ وہ اگلے دن وہ اٹھا ہے تو اس کا سارا کچھ ایسے گھرا پڑا تھا کہ جیسے کبھی وہ تھا ہی نہیں، مطلب ایسے ویران وہ سارا کچھ تھا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور پھر اس کو وہ اس کے دوست کے وہ کلمات اور وہ سارا کچھ یاد آ رہا تھا۔ جب ہمارے سر سے پانی اوپر گزر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش میں ایسا کہہ دیتی، کاش میں ایسا کر لیتی، تو اس وقت وہ کرنے اور وہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ کہتا ہے نا، یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ کاف کی، کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش، یا لیتی بہت افسوس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اب دیکھیں شریک یہاں پہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ شرکت کہاں سے آ گئی؟ مطلب اس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی میری اپنی کرامات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اور اس کی خلقت میں ہم اس کو شامل کر رہے ہیں۔ مطلب ہم یوں سمجھے کہ کریڈٹ سارا اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے، تھوڑا سا کریڈٹ ہم بھی لے رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اس کو شرک کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو کچھ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو بہت مہربان ہوتا ہے اور بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اور اس دینے میں بھی ہمیں بس ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں آزمائش ہوتی ہے، یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو کبھی کبھی بہت مہربان ہوتا ہے اور اس میں وہ اپنے اس بندے کو پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کر کے مجھے یاد رکھتا ہے، یا یہ تکبر میں آ کے یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، مطلب یہ مجھے، میں کوئی خاص بندہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس خوبصورتی سے ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ اس ہمیں قصہ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ
وہ دوست اپنے دوست کو سمجھاتا ہے کہ تم نے کیوں ایسا نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ 3 بہترین کلمات جو سورہ کاف میں سے ہمیں ملتے ہیں، باقی لیسنز انشاءاللہ جب ہم سورہ کاف پڑھیں گے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک ایک رکوع کے ساتھ الگ الگ کہانی ہے، وہ انشاءاللہ اس وقت ہم پڑھیں گے. 3 کلمات سورہ کاف میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ. ہر چیز پر، ہر بات پر، اٹھتے بیٹھتے ہم اگر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو ہم نہ اٹھ سکیں. ہم میں اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم خود کو خود سے اٹھا سکیں. ہم اپنا کھانا ہضم نہیں کر سکتے، ہم اپنے جسم سے اپنی غلاظت دور نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی ہر بات کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لے. کسی بھی بات کا، کسی بھی کام کا ہم تہیہ کر لے کہ ہم نے کرنا ہے، ہم کوئی پلاننگ کر لے. وہ پلاننگ ایون اگر دل میں اور دماغ میں بھی سوچ رہے ہو تو انشاءاللہ وہ سوچتے ہوئے بھی انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا تو، اور میری بہتری ہوئی تو. انشاءاللہ جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میری بہتری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کرے گا. یہ اللہ کو ہم نے اپنی پلاننگ میں ہم نے اپنا ساتھی بنایا اس کو. پھر انشاءاللہ وہی کام ہوگا جس میں ہماری بہتری ہوگی. جب ہم انشاءاللہ کہیں گے تو وہ کام اگر نہیں بھی ہوتا تو وہ نہ ہونے میں بھی بہتری ہوتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھا اس میں نہ ہونے میں میری بہتری تھی، کوئی چیز مجھے نہیں ملی تو اس کے نہ ملنے میں ہی بہتری تھی، تو اس پر پھر الحمدللہ کہیں. لیکن سوچتے ہوئے، پلان کرتے ہوئے، چاہے وہ اگلے لمحے کبھی آپ پلان کریں، ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے ہم زندہ ہوں گے یا نہیں. تو انشاءاللہ 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 یہ کلمات اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. کچھ بھی ہم دیکھ لیں، چاہے وہ ہم اپنے بچے دیکھ لیں، ہمارا دل خوش ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لمبا نہ کرے، بس لا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ہم کوئی ایون جیسے اپنا گھر صاف کر لے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہو تب بھی ماشاءاللہ کہیں. بچوں کی کوئی اچیومنٹ ہمارے سامنے آئے تب بھی ماشاءاللہ. جس بات سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے فوراً ماشاءاللہ کہیں کہ اس میں کوئی تکبر کے کلمات نہ آ جائیں، تکبر کا ایون کہیں چھوٹا سا ایلیمنٹ بھی اس میں نہ آئے. اس کا بہت خیال رکھنا ہے. بس چاہے خود دیکھ کر آپ کو اپنا آپ اچھا لگے، آپ نے کوئی ایون کپڑے پہنے ہوئے ہو یا آپ ایون عبادت کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پوری نمازیں پڑھ لی، فوراً ماشاءاللہ کہیں. ماشاءاللہ مطلب جس بات سے، جس کام سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ بھی، لیکن ماشاءاللہ، تاکہ آپ کے دل میں نہ کوئی تکبر والے کلمات نہ آئے. الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ خوبصورت کلمات ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.